عمران خان نے صنم کو خط لکھا نا. تو صنم جاوید خان کو خط لکھ دیا. صنم دوسرا صنم. تو اب ادھر سے فوج کی طرف سے جواب آ رہا ہے بھائی ساڈے نال گل نہیں کرنی نہ اسی اے خط ایکسیپٹ کریں گے. اپنی کہی ہوئی بات سے پھر جانے والا بغیرت ہوتا ہے. یہ عمران خان صاحب نے ہمیں سمجھایا تھا تو بغیرت تو نہیں ہو سکتا نا وہ. دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے اس خط کے اندر, وہ کہہ رہا ہے 8 فروری کالعدم قرار دو. یہ تو بغاوت ہے. عمران خان کے اوپر ایک اور کیس ہونا چاہیے اس بات پہ. اللہ کے احکامات بھی تو چیف آف آرمی اسٹاف کے دل میں ہے نا, تو اللہ کیا کہتا ہے؟ عدل کرو, انصاف کرو. اللہ کہتا ہے انتشاریوں کو, خوارجیوں کو ان کے بازو دائیں بائیں آہنیوں سے کاٹ دو. اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں اس کو چھوڑتا نا اس بات پہ. باقی سارے کیس میں کہتا لڑیں بھی عدالتوں میں, لڑیں بھی وکیل, یہ معاملہ میرا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. عمران خان نے دل نکال کر صنم کو خط لکھ دیا, لیکن صنم کی طرف سے یہ جواب آ رہا ہے کہ ہمیں خط موصول نہیں ہوا, اور اگر ہمیں موصول ہوا بھی تو ہم اس کو ہرگز ایکسیپٹ نہیں کریں گے. عمران خان آخر خود ساختہ مذاکرات کی بھیک کیوں مانگ رہا ہے, اسی پر ہی آج ہم نے بات کرنی ہے. وقاص ولانا میرے ساتھ موجود ہے. وقاص, تھینک یو سو مچ. عمران خان نے کتنی اپنی جگ ہسائی کروانی ہے, خود ساختہ مذاکرات کے لیے بالآخر تیار ہو بھی گیا ہے, لیکن کوئی رسپانس نہیں آگے سے آ رہا, اور این آر او کی بھیک جو ہے عمران خان مانگ رہا ہے. صنم جاوید خان سے نہیں, عمران خان نے صنم کو خط لکھا نا. تو صنم جاوید خان کو خط لکھ دیا. صنم دوسرا صنم, بڑے گھر کا صنم. مجھے تو نہیں پتا کون سا صنم ہے, آپ ہی بتا رہی ہیں. صنم کو خط لکھا تو صنم جاوید خان ہی ہے نا, جو ٹین ٹین ٹو ٹو کرتی جناح ہاؤس پہ حملہ کرنے آئی تھی. اس کو کیوں خط لکھا ہے عمران خان نے؟ عمران خان نے اس کو خط نہیں لکھا. کس کو لکھا ہے؟ کچھ چیزیں ہم سارکاسٹکلی بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا. مجھے یہ تو عمران خان جس آرمی چیف کو برا بھلا کہتا رہا, جس کی وجہ سے وہ کہتا تھا کہ جی 8 فروری آرمی چیف نے کروایا, مطلب جو بھی تمام معاملات تھے پاکستان تحریک انصاف پر جو آج برا وقت ہے وہ بھی اسی آرمی چیف کی وجہ سے ہے. تمام تر الزامات جو اپنے کرتوت ہیں وہ آرمی چیف کے پلڑے میں ڈالتا ہے, لیکن اب اسی سے ہی مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے. اسی سے ہی کہہ رہا ہے کہ آؤ بھائی ہم سے مذاکرات کرو, ہم مل کر بیٹھ جاتے ہیں, مجھے کہیں سے ریلیف دے دو. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان تو راضی تھا کہ اس کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے, کے پی کے ہاؤس, سی ایم جو کے پی کے ہے وہاں اس ہاؤس میں شفٹ کر دیا جائے, نتھیا گلی میں شفٹ کر دیا جائے, لیکن وہ ڈیل میچور نہیں ہوئی. تو اب ادھر سے فوج کی طرف سے جواب آ رہا ہے بھائی ساڈے نال گل نہیں کرنی نہ اسی اے خط ایکسیپٹ کریں گے. نہیں, یہ مجھے نہیں لگتا عمران خان نے خط لکھا ہے, مجھے نہیں لگتا. یہ پنکی پیر نے لکھا ہوگا. اچھا, ہاں نا, مجھے لگتا, کیونکہ عمران خان نے تو مجھے پڑھایا تھا. یہ بھی ابھی میرے ایک بات سامنے آئی ہے, میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس نے کہا اپنی کہی ہوئی بات سے پھر جانے والا بےغیرت ہوتا ہے. اپنی کہی ہوئی بات سے پھر جانے والا بےغیرت ہوتا ہے. یہ عمران خان صاحب نے ہمیں سمجھایا تھا تو بےغیرت تو نہیں ہو سکتا نا وہ. باعزت شہری ہے, مجرم ہے, چور ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن گھڑی چور ہے, ضمیر فروش تو نہیں ہے نا, وہ اپنے ضمیر سے نہیں ہٹے گا. نہیں ضمیر فروش تو ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات نہ آپ کریں. نہیں, میں نہیں مانتا. وہ خود کہتا تھا کہ سب کچھ ہو جائے گا. ایک وہ کہتا تھا کہ میں ملک نہیں چھوڑوں گا, چلو وہ تو چلا گیا نا, بھاگ گیا. یہ کہتا تھا کہ میں کہی ہوئی بات سے نہیں پھروں گا, آرمی چیف جو ہے ان سے کبھی بھی بھیک نہیں مانگوں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں ابھی وہ نہیں مذاکرات کی بھیک تو مانگ رہا ہے نا. تو وہی نا, تو میں اس لیے مان نہیں سکتا. یہ بشرا نے کہا ہوگا, پنکی نے کہا ہوگا کہ لکھ دو. نہیں, عمران خان نے تو پہلے بھی گوہر خان سے ایک خط لکھوانے کی کوشش کی جو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا گیا. وہ الگ بات ہے کہ جواب وہاں سے بھی نہیں آیا. عمران خان اپنا تھوکا چاٹتا ہے, جس کو برا بھلا کہتا ہے بعد میں اسی کے پاؤں میں جو ہے چڑھنوں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. عمران خان نے امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگایا تھا نا, اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا نا, بعد میں وہاں پر ہی لابنگ فرمز جو ہیں وہ ہائر کر کے امریکی کانگریس مین سے منتے ترلے کر کے تو اپنے حق میں بیانات جو ہے وہ وہاں پر دلوا رہا تھا. پھر اس نے جنرل باجوہ کو, میر جعفر, میر صادق کا کیا جنرل باجوہ کو باتیں نہیں کی. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس میں وہاں پر 2 دفعہ اس سے ملاقات کی. جنرل باجوہ نے کہا بھائی اب تم میرے پاس آئے ہو, تم لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے. کہتا نہیں وہ تو ایک پولیٹیکل بیان تھا. پھر چیف جسٹس کو یہ مانتے نہیں تھے, پھر چیف جسٹس کو انہوں نے خط بھی لکھ دیا. پھر اب یہ آرمی چیف کو نہیں مانتے تھے, کہتے تھے 8 فروری انہوں نے کروایا ہے, پاکستان تحریک انصاف پہ برے حالات جو ہیں وہ ان آرمی چیف کی وجہ سے آئے ہیں. ابھی انہی آرمی چیف سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے. تو میں اب کیا بات کروں, آپ نے تو سارا بتا دیا. یہ تو بڑی زیادتی ہے. نہیں, یہ تو بڑی زیادتی ہے. ہاں, کہ اگر اس نے پھر وہی حرکت کر دی ہے بقول آپ کے, مجھے تو بس سوشل میڈیا پہ پتہ چلا تھا کہ خط لکھا ہے, لیکن میری اندر کی انسٹنکٹ یہ کہتی ہے کہ پنکی پیرنی نے یہ خط لکھا ہوگا, لکھوایا ہوگا, واٹ ایور ڈیل کی وہ
ڈیل جانتی ہے وہ, ماسٹر ہے وہ ڈیل کی. ہاں دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کی طرف سے, سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے, خط نہیں ملا اور اس کا جواب نہیں دیں گے. دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے اس خط کے اندر, وہ کہہ رہا ہے 8 فروری کا عدم قرار دو, مطلب حکومت توڑ دو. یہ تو بغاوت ہے. عمران خان کے اوپر ایک اور کیس ہونا چاہیے اس بات پہ, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے اوپر القادر ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو پارڈن کر دیں. آرمی چیف کو قانونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دے رہا ہے, ایک اور کیس ہونا چاہیے. قانونی اور سیاسی. سیاست پہ بھی آتا ہوں نا. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالا جائے, سیف ایگزٹ دیا جائے. آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے, ایک اور کیس ہونا چاہیے. 3 کیس ہو گئے. پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے جو ہیں میرے ساتھ آپ ملیں اور مل کے پاکستان کو اوپر اٹھاتے ہیں. بھائی پہلے آپ کے پی کے کو تو اوپر اٹھا لیں جہاں پہ آپ کی 3 سال سے حکومت ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ فوج آپ کو کہتی ہے, آپ کے سی ایم کو ساتھ بٹھاتی ہے, تو آپ اسے مطلب چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ اگر سی ایم بیٹھتا ہے, جو کہ قانونی طور پر بیٹھ سکتا ہے, صوبے کے لیے امن و امان کے لیے ایک میٹنگ ہو رہی ہے جو ہائی لیول کی آفیشلس کی میٹنگ ہوتی ہے, تو اس کے اوپر بھی آپ اپنے سی ایم کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. پہلے ان کو تو چپ کرواؤ. پہلے تمہیں شرم آنی چاہیے. جو شہیدوں کے مجسمے توڑے تھے, ان شہیدوں کی جو لاشیں ہیں جو 26 نومبر کو آپ نے گرائی تھی, اس پر معافی مانگو. 9 مئی کے مجرموں کو, جس کو تم بے گناہ کہتے ہو, ان کو مجرم کہو. 9 مئی میں جو شہیدوں کے مجسمے توڑے تھے اس پر معافی مانگو. جو پاکستان کے املاک کو نقصان پہنچایا اس پر معافی مانگو. جو پاکستان چلتے چلاتے پاکستان کو تم نے کھنڈر بنانے کی کوشش کی اس پر معافی مانگو. جو تم نے آئی ایم ایف کو خط لکھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے اس پر معافی مانگو. جو تم نے پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن خراب کرنے کی بھرپور کوشش کر دی اس پر معافی مانگو. جس فوج نے تمہیں اقتدار دیا, مطلب فوجی جنرل نے, فوج نے نہیں, میں فوجی جنرل کہتا ہوں, سابقہ جنرلز نے, جو ایک تو سزا بھگت رہا ہے, اس کو مانو, اس پر معافی مانگو. جس اپوزیشن کو تم نے دیوار کے اندر لگایا اپنے سیاسی انتقام کے لیے اس پر معافی مانگو. جن معصوم لوگوں کو تم نے اپنے دور اقتدار میں رگڑ کے رکھ دیا, وہ ٹی ایل پی کو ذلیل کیا, اس پر معافی مانگو. جس پاکستان کے ایک سب سے بڑے شاہراہ کو تم نے توڑ دیا اپنے دور حکومت کے اندر, کشمیر بیچ دیا تم نے, اس پر معافی مانگو. پاکستان کو بے دردی کے ساتھ لوٹا, فراگوگی, پنکی پیرنی, بزار نیکسس بنایا, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی ایسی کی تیسی پھیر دی, اس پر معافی مانگو. جس ناکامی کے ساتھ تم کامیاب ہونے کے دعوے کرتے تھے اس پر معافی مانگو. جس بغیرتی کے ساتھ تم نے پاکستان کے کلچر کو تباہ کیا اس پر معافی مانگو. جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تم نے جلسوں کے اندر ذلیل کروا کے رسوا کیا, آج وہ کئی کال کوٹریوں میں بھی ہیں, کئی سزائیں بھگت رہی ہیں, کئی سزائیں بھگت رہے ہیں, اس پر معافی مانگو. جن ماؤں کے لاڈلوں کے فیوچر تم نے تباہ کیے, ان کو اسٹیٹ کے دہشت گرد بنا دیا, اس پر معافی مانگو. اور میرا اور آپ کا مستقبل خراب کیا کہ آج جو اسٹیٹ بینک ہے وہ آپ کو باہر جانے کے لیے لون دے رہا ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں, جو کہ بہت ساری تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو حالات پیدا کر دیے تھے, اس پر معافی مانگو. معافی نامہ تو پھر بہت بڑا ہو گیا. جس ملک کو چلتے چلاتے ملک کو 2017 میں پیک پر جاتے ہوئے ملک کو تم نے تباہ کیا. 2014 کے اندر چائنی صدر پاکستان کے اندر آ رہا تھا, تم نے سازش کی کہ وہ نہ آئے, تم دھرنا دے کر بیٹھ گئے, اور تم نے 126 دن ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نچوایا, اس پر معافی مانگو. جس جٹھائی کے ساتھ تم اوپر سٹیج پر بیٹھ کر اللہم لبیک اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے نیچے کنجر خانہ لگواتے تھے, اس پر معافی مانگو. جس جٹھائی کے ساتھ تم نے یہودیوں کا ساتھ لیا, اس پر معافی مانگو. ایک طرف قائد اعظم کا کوٹیشن کہتے ہو کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے, اور اسرائیل کے یہودی تمہارے لیے سپورٹ کرتے ہیں دنیا کی ہر عدالت کے اندر, اس پر معافی مانگو. جس بغیرتی کے ساتھ تم نے ٹہریان کو چھوڑا, اس پر معافی مانگو. اتنی معافیاں مانگو گے تو پھر جا کر یہ خط جو ہے شاید وہ پڑھ لیں, ورنہ نہیں پڑھا جائے گا. انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہا ہے کہ بھائی یہ حکومت ہے, یہ پی ایم ایل این کی حکومت, اس وقت موجودہ حکومت میں یہ لوگ ہیں, ان سے آپ جا کر بات کریں. ہمیں تو اول تو خط ملا ہی نہیں, ملے گا بھی تو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دوسری جانب اگر یہ معافیاں مانگ لینا, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, وہ بھی انسان ہے,
ان کا مین مدعا کیا ہے؟ مین مدعا کیا ہے؟ مین مدعا یہ ہے، آپ نے تو بہت معافیاں گنوائی ہیں نا، وہ تو سیدھا اس سیدھا میں کہتے ہیں سب 9 مئی پہ ہی معافی مانگ لو، تو وہی 9 نا، مئی پہ ہی معافی مانگ لو تو تمہیں شاید معافی مل جائے. ہاں لیکن عمران خان obviously ڈھیٹ ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں 9 مئی تو پہ بس معافی ٹھیک نہیں ہے. مانگوں گا، تو جوڈیشل اب اب کمیشن اب بنائے. اب ایک اور سازش میں بتاتا ہوں. یہ سوچ بھلا کیا رہا ہے پاکستان میں نا ایک طریقہ کار رہا ہے. میں آپ کو نا ٹیکنیکلی بتاتا ہوں. نواز شریف، بے نظیر، پھر نواز شریف، پھر مشرف، پھر بے نظیر کی پارٹی، پھر نواز شریف، ہاں پھر نواز یہ، شریف. پھر نواز شریف. اب یہ سوچ رہا ہے کہ شاید میرا ہوگا. بھیا وہ گیم ختم ہو گئی ہے. سمجھ رہی ہیں میری بات؟ سمجھ رہی ہیں کہ میں فلانے جرنیل کو ساتھ ملا لوں گا، فلانے ڈکٹیٹر کو ساتھ ملا لوں گا، اس کی سوچ ایسی ہوگی، اس کو میں کہوں گا کہ تم آؤ گے، جیسے فیض کو کہتا تھا تم مجھے اقتدار دو گے، میں تمہیں وزیر اعظم، تمہیں چیف آف آرمی اسٹاف بناؤں گا، ڈی جی آئی ایس آئی واٹ ایور، مختلف عہدے لالچیں دی نا لوگوں کو، جونیئر اور سینئر بنا دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کرتا رہا یہ. وہ تو اب جنرل باجوہ کو سن، تاحیات ایکسٹینشن دینے کو بھی راضی ہو گیا تو میں تھا، بتا رہا ہوں کہ صرف میں، اقتدار کی اب ہوس میری میں. بات سن لیں. اصل میں یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، مجھے زرتاج گل صاحبہ نے گاڑی میں بیٹھ کر بتایا چلتے چلتے، ویڈیو کے ذریعے، میں ساتھ نہیں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان تو بہت زیادہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اسلامی ٹچ دے رہی تھی وہ بھی، اور ترجمے کے ساتھ ہمیں آیتیں سناتے ہیں. وہ کاپی کر رہے ہیں اب حافظ صاحب کی. وہ اسلامی ٹچ نا، وہ وہی بات. حافظ صاحب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پھر ترجمہ بتاتے ہیں زبانی، کیونکہ دل میں قرآن رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دل میں پلے بوائے نہیں ہے، نجائز لڑکیاں نہیں ذہن میں رکھی، عائلہ ملک کو نہیں ذہن میں رکھا ہوا. ٹھیک ہے، وہ دل میں قرآن رکھا ہوا تو وہ کرتے ہیں. تو یہ اس کی کاپی کر کے نا بتانا چاہ رہے تھے، وہ زرتاج گل بتا رہی تھی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس بندے نے دل میں قرآن رکھا ہو اور اللہ عدل، انصاف، چور کے ہاتھ کاٹ دو، یہاں تک ہے نا اسلام میں، اس بندے کے اندر کیا رحم آئے گا کہ جی مجرم کو چھوڑ دیا جائے؟ وہ کیسے چھوڑے؟ ایک تو قانونی طور پر چھوڑ نہیں سکتے، اور ایک میں بات سمجھ بھی لیتا ہوں، چلو مان ہی لیتے ہیں آپ کی کہ جی وہ ایک پوسٹ پر ہے، انفلوئنشل ہے، انفلوئنس ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مان لیتے ہیں، ایک وقت کے لیے مان لیتے ہیں. ہی از اے پروفیشنل. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف از ویری پروفیشنل. ہی از ناٹ انٹرپٹنگ ان اینی میٹر. ایک وقت کے لیے مان لیتے ہیں جی ماضی کی ہسٹری رہی ہے پاکستان کی، انفلوئنشل ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، یار اس کو ایسے کر دو، ایسے کر دو، ایک وقت کے لیے چلے گی بات ان کی. آگے پھر اللہ کے احکامات بھی تو حافظ عاصم منیر کے دل میں ہے نا. عمران خان تو سن رو تو لے، پڑا ہے. اللہ کے احکامات بھی تو چیف آف آرمی اسٹاف کے دل میں ہے نا. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ عدل کرو، انصاف اللہ کرو. کہتا ہے انتشاریوں کو، خوارجیوں کو، ان کے بازو دائیں بائیں آہنیوں سے کاٹ دو. ان کو نہیں چھوڑنا آپ نے، منافقین کو نہیں چھوڑنا آپ نے، چوروں کو نہیں چھوڑنا آپ نے، جو ملک میں فساد برپا کرتے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا آپ نے. اور فساد بھی برپا کرتے جائیں، دھمکیاں بھی دیتے جائیں مزید فساد برپا کرنے کی، اور اس کو کہیں کہ آؤ میرے ساتھ مل جاؤ. تو بھائی اس نے دل میں قرآن رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو پہلے رکھتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو بعد میں رکھتے ہیں. اور اللہ کے احکامات سب سے اوپر ہیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی سب سے اوپر اللہ کی حاکمیت رکھی ہوئی ہے، اللہ کے احکامات کو رکھے ہوئے ہیں، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. تو میرا جو ذاتی طور پر تجزیہ ہے نا، کہ اگر یہ بات ان تک پہنچ بھی جاتی ہے اور ان کو کہا بھی جاتا ہے کہ اس پہ غور کریں، تو وہ اللہ کے احکامات کو کبھی بھی منافی نہیں ہو سکتے. اچھا، اور ایک وہ یہاں پر میں یوتھیوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گی. اس وقت تو یوتھی جو ہے نا، میرے خیال میں عمران خان نے غلط پولیٹیکل موو کیا ہے خط لکھ کر. لیکن جو یوتھی ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ اپنے لیڈر کو، اپنے اس آقا کو کسی بھی نہج پر پہنچ جاتے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اب وہ کہہ رہے ہیں دیکھا ہمارا عمران خان، دیکھا ہمارا لیڈر کیسے ڈٹ کے کھڑا ہے، اور اس نے آرمی چیف کو خط لکھ کر کہا ہے کہ جی اپنی پالیسی تبدیل کر دو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ نا ادھر میں لیٹ نہیں سکتا، لیکن میں لیٹ کے دکھا دیتا جس طرح وہ ڈٹ کے لیٹا ہوا. ڈٹ کے لیٹ گیا نا، اب تو وہ این آر او کی ڈٹ بھیک کے مانگ رہا لیٹ گیا ہے کپتان. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور نے اپنی دکھ بھری داستان جو ہے وہ سنا دی، اور اس نے سارا بتایا ہے کہ پہلی دفعہ ہمارا رابطہ فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے اکتوبر کے مہینے میں ہوا تھا، پھر جب بیلاروس کا صدر آنا تھا تب بھی ہوا تھا، کیونکہ جب بھی یہاں پاکستان میں کوئی بھی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، کوئی سرمایہ کاری آتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو یہ لوگ اپنا شو بیچ میں لگا لیتے ہیں، یہ اس کو پولیٹیکل بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور کہہ رہا ہے کہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی، عمران خان راضی تھا کہ اس کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے، نتھیا گلی شفٹ کر دیا جائے کیونکہ وہاں گورنر ہاؤس ہے، یا اس کو کے پی کے ہاؤس، جو سی ایم ہاؤس ہے کے پی کے میں، وہاں شفٹ کر دیا جائے. لیکن ڈیل جو ہے وہ انفارچونیٹلی میچور نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ، کیونکہ وقت کم ہے، میں ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گی. علی امین گنڈا پور نے ایک اور بات کی ہے،
وہ کہتا ہے 26 نومبر کو جب ہم ڈی چوک پہنچے تو وہاں پر 3 لاشیں آلریڈی پڑی ہوئی تھیں. یاد ہے کہا 200 لاشیں, پھر 100 لاشیں, پھر 12 لاشیں, اب یہ 3 پر آ گئے ہیں. اور مجھے یہ نہیں اس بیان کے بعد سمجھ آئی کہ علی امین گنڈا پور جب وہاں پہ ابھی پہنچے اور وہاں کچھ ہوا ہی نہیں تو وہ 3 لاشیں کہاں سے آئیں؟ 3 لاشیں تھیں اور 12 زخمی تھے. یعنی پاکستان تحریک انصاف اپنی ہر بات سے یو ٹرن لیتی ہے آسانی کے ساتھ. تھی لاشیں وہ بشرا بی بی کے موکل نا بے شرمی سے مر گئے تھے کہ ساری عمر پردہ کیا ہے اور جلسے میں چٹیاں کلائیاں دکھا رہی ہے, تو وہ بے شرم ہو کے نا بے شرمی سے مر گئے تھے, تو وہ اسے نظر آئی تھی اور کوئی نہیں تھی, موکل مرے تھے, موکل مرے ہوئے تھے. ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور کا وہ بیان بھی دیکھا ہے, وہ جو کہہ رہا ہے کہ بشرا بی بی میں ان کو بتاتا کہ میں کیا ہوں, میں مزید اچھی پوزیشن میں لڑ سکتا تھا ڈی چوک پر, لیکن میں نے خیال کیا بشرا بی بی میرے ساتھ تھی, وہ میرے ساتھ تھی تو اس لیے میں نے کچھ نہیں کیا, وہ میرے ساتھ تھی اس لیے میں نے مناسب سمجھا ان کے ساتھ بھاگ جاؤں, ان کے ساتھ بھاگ جاؤں اور بھاگ گیا 12 ضلع کراس کر کے میں اس کے پی کے میں گھس جاؤں اور وہاں اسمبلی سیشن میں پہنچ جاؤں. فضول باتیں ہیں, مجھے نہ سنایا کریں, مجھے بہت غصہ آتا ہے. لیکن جناب یہ جو وکاس نے اتنی لمبی طویل فہرست بیان کی ہے کہ ان تمام گناہوں پر اپنے جرم پر جو ہے وہ بیسیکلی معافی مانگ لے, تو پھر آرمی چیف اتنے کمپیشنیٹ ہیں کہ معاف کر دیں گے. پھر کیا بات ہے, یہ بات کی آپ نے, سب سے اوپر کمپیشنیٹ ہے میرا مالک اللہ, اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس کے جا کے دربار میں, اللہ کے دربار میں حاضری دے, معافی مانگ, جو گناہ کیے ہیں, میں بھی گناہ گار ہوں, آپ بھی ہوں گی, ایوری بڈی اللہ سے معافی مانگتے ہیں, وہ معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد جن لوگوں کو تم نے تنگ کیا ہے, میں نے ساری فہرست گنوا دی ہے, اس میں آپ نے شہیدوں کی توہین کی ہے, تو شہیدوں کی توہین اور ان کی حرمت کا علم کس نے سنبھالا ہوا؟ چیف آف آرمی اسٹاف نے. تو کیا ان کے دل میں نہیں, انہوں نے اپنی, جس شہید کے سر پر آرمی چیف ہاتھ رکھتے ہیں اور خود روتے ہیں, آپ نے 6 سپتمبر کو دیکھا نہیں ہے کہ شہید کے سر پر, اس کی بیوہ کے, اس کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر چیف آف آرمی اسٹاف کی آنکھیں نم ہوتی ہیں. تو کیا اس کے دل میں میں بات کروں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, آئی سویئر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ کیسا سما ہے یار, کہ اس وطن کے لیے. ابھی پچھلے دنوں ایک میجر صاحب شہید ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے, اور وہ زندہ ہیں. ان کی 1 مہینہ پہلے شادی ہوئی ہے. وہ خاتون آپ جتنی ہوں گی, آپ سے چھوٹی ہوں گی, ہماری بہن, وطن کی وہ عظیم بہن. اب کیا اس کا جو ہسبینڈ ہے اور وہ ماں جس کا لال وطن پہ قربان ہوا ہے, اس کا مجسمہ لگائیں اور یہ توڑ دے, اس سے بھی زیادہ دکھ کس کو ہوگا جس نے اس کی حرمت کا علم سنبھالا ہوا ہے, اور وہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس وقت ہے جنرل حافظ عاصم منیر صاحب. تو کیا ان کے دل, ان کا خون نہیں کھولتا ہوگا کہ یہ ہمارا دشمن مشرق میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی جرت نہیں ہے, وہ مائی کے لال نہیں ہے کہ ادھر کراس کر کے کچھ ہمارے شہیدوں کے اوپر بات کر سکے. ہم ان کے گھر میں جا کے گھس کے مارے, اور یہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمارا, پھر ہمارے پاؤں پکڑ کے ہم سے منافقت کر رہا ہے. منافقت کرتا ہوں. تو میں تو اگر چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا تو میں تو اس سے برا کرتا اس کے ساتھ, اس بات پہ. اور عمران خان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے, اس بات پہ تو چھیڑا ہی نہیں ہے اسے. مزے کی بات ہے, یہ بات تو کہیں قانون میں کسی قانون میں یہ آئی ہے بات کہ چونکہ تمہارے حکم کے اوپر شہید کا مجسمہ ٹوٹا, دل آزاری ہوئی, اس کا مقدمہ تمہارے اوپر بنایا جائے گا اور اس کی سزا دی جائے گی. کوئی کیس آیا عمران خان کے اوپر؟ آیا نہیں, ظاہری بات ہے. تو اس سے زیادہ کمپیشنیٹ اور چیف آف آرمی اسٹاف کیا ہوں؟ میں ہوتا ان کی جگہ. اور ایک اور چیز, عمران خان کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہر جس انسان کو یہ برا بھلا کہتا ہے نا, بعد میں اسی کو جو خط لکھ رہا ہوتا ہے. ابھی موجودہ چیف جسٹس کو یحییٰ پارٹ 2 یہ کہتا ہے, اور پھر انہیں کوئی خط لکھ دیا کہ آؤ بھائی مجھ سے مذاکرات کرو. بات یہ کرتا ہوں کہ اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا, جو کہ میں کبھی نہیں ہو سکتا, اگر ہوتا, ایگزامپل دے رہا ہوں, تو میں اس کو چھوڑتا نا اس بات پہ. باقی سارے کیس میں کہتا لڑیں بھی عدالتوں میں, لڑیں بھی وکیل, یہ معاملہ میرا ہے. تم نے میرے شہیدوں کی, جن کی حرمت کا علم میں نے سنبھالا ہوا ہے, وہ سٹک جو چھڑی پکڑی ہے نا, وہ چھڑی عام چھڑی نہیں ہوتی, اس میں شہید کی جوان کی حرمت ہے. وہ لیڈر ہے, کمانڈر ہے. وہ اس نے ہر اپنے سپاہی سے لے کر جرنیل تک ہر بندے کی عزت کی, ناموس کی قسم کھائی ہے, عہد اٹھایا ہے کہ تمہاری عزت کا میں لیڈر ہوں, میں جواب دہ ہوں, یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی. اور اس کی اگر تم نے دل آزاری کی, ان ماؤں کی, ان بیواؤں کی,
اس کا تو مقدمہ ہی نہیں اس نے کیا. میں ہوتا تو میں اس بات پہ اس کو چھوڑتا ہی نہ, لیکن انہوں نے تو کچھ نہیں. ہی از اے ویری کمپیشنیٹ, کیونکہ اللہ کمپیشنیٹ ہے, وہ اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں. بس بات ختم. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ وقاص فار بینگ ود می ان ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. ویئرز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.